جو شخص نیت سے گناہ کرتا ہے میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ یہ سیانے گناہگار ہیں، یعنی سوچ سمجھ کر گناہ کرتے ہیں. اور سوچ سمجھ کر گناہ کرتا ہے انسان اس وقت کرتا ہے جب انسان اپنے آپ کو معاشرے کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ معاشرے میں اتنے گناہ ہو رہے ہیں تو یہ میں ایک چھوٹا سا گناہ کر لوں گا تو کیا فرق پڑتا ہے. جب آدمی یہ سوچ کے گناہ کرتا ہے، حالانکہ ایک تو انسان کی استطاعت کا کسی دوسرے کی انسان کی استطاعت کے ساتھ کمپیریزن ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها جو ہے ہر شخص کا امتحان اس کی استطاعت کے مطابق. لہذا ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا کوئی بڑا گناہ کر کے بھی بخشا جائے اور آپ کو چھوٹا سا گناہ پکڑوا دے، یہ ہو سکتا ہے. لہذا آپ کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے. آپ کی استطاعت آپ کی صلاحیت وہ الگ ہے، دوسرے کی استطاعت اور صلاحیت الگ ہے. اس کا امتحان اس کی استطاعت کے مطابق، آپ کا امتحان آپ کی استطاعت، لہذا اس کی کمپیریزن آپ کر نہیں سکتے. لیکن جو گناہ کرتے ہیں وہ عام طور پہ اس کو بنیاد بناتے ہیں، لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، ہم اتنا چھوٹا سا کر لیں. یہ جب سوچ سمجھ کے کرتے ہیں تو اس کانسیپٹ سے توبہ کی عام طور پہ توفیق نہیں ملتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی نے سوچ سمجھ کے کیا ہوتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ میں کر لوں گا تو کیا حرج ہے. اس کو پھر توبہ کی طرف بالعموم اس کا دھیان توجہ ہی نہیں جاتی، کیونکہ اس نے سوچ کے کیا ہوتا ہے کیا حرج ہے. بالکل. دوسرے گناہ گار وہ ہیں جن سے ہو جاتا ہے، وہ اس نے یہ طے کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا. اللہ کے ساتھ نیتن اس نے یہ بات طے کی ہوتی ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا. بالکل ٹھیک. گناہ اس سے بھی ہو جاتا ہے. صحیح بات. کیونکہ کلو بنی آدم خطا، یعنی ایسا تو ہو نہیں سکتا اس سے گناہ. اس سے گناہ کیوں ہوتا ہے؟ دو وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے، یا جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے یا حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے. یعنی وہ اس کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، یا پھر اس کے جذبات، بعض اوقات انسان اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے اور انسان چل پڑتا ہے گناہ کی طرف. اچھا، اب جب وہ مغلوب ہوا اور مغلوب ہو حالات کی وجہ سے کوئی کیفیت ایسی بن گئی کہ وہ گناہ میں وہ انوالو ہو گیا، یا پھر جذبات ایسے اس کے اوپر حاوی ہوئے کہ وہ گناہ میں انوالو ہو گیا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہی حالات تبدیل ہوئے یا جو ہی جذبات ٹھنڈے پڑے، چونکہ اس نے طے یہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کرنا، تو اب جو ہی حالات بدلیں گے، جس حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے اسے گناہ ہوا ہے، تو فوراً اس کو یہ خیال آئے گا کہ یا اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کرنا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا. اور اسی طرح جب اس کے جذبات ٹھنڈے پڑیں گے تو اسی وقت اس کو خیال آئے، ہوش حواس میں آئے گا تو کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا، یہ میں مجھ سے کیا ہو گیا. یہ ہے وہ ثم یتوبون من قریب، کہ فوراً وہ توبہ کر لیتے، پھر اس کو فوراً خیال آتا ہے کہ میں وہ جو ندامت اور شرمندگی اس کو ہوتی ہے، وہ جو پشیمانی اس کو ہوتی ہے، یہ ندامت اصل میں اللہ کو پسند ہے کہ انسان کو ندامت اور شرمندگی ہو کہ یا اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا. اور اسی طرح یہ جو رب انی ظلمت نفسی والی بات ہے، یا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا والی بات ہے، یا ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے پھر اللہ سے بات کرتا ہے، رب انی اذنبت، تو اللہ میں نے گناہ کیا ہے، یعنی اقرار. یہ اقرار جو ہے یہ بہت، یعنی اقرار ہے، اس کے اندر ندامت ہے. اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں اور تو معاف کرنے والا، تو مجھے معاف کر دے. یہ ندامت اور شرمندگی جو توبہ کی شرائط میں سے بھی ہے، اور یہ وہ نقطہ ہے جو اصل میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو جس کے اندر یہ ندامت اور شرمندگی آتی ہے وہ توبہ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند بھی آتا ہے. اور اللہ کو کتنی توبہ پسند آتی ہے اس کے لیے تو وہ حدیث ہے بڑی معروف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے، وہ ایک مثال دی آپ نے کہ کوئی شخص جنگل میں سفر کر رہا تھا صحرا کے اندر، اور سارا اس کا سامان اونٹنی پہ لدا ہوا، اور اس نے ایک کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے وہ ٹھہرا، تو کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس کا اونٹ غائب تھا، جس کے اوپر ساری اس کی گویا مال و متاع بھی اسی پہ تھا، سفر بھی اسی پہ کرنا تھا. اب لقودق صحرا ہے، میلوں لمبا چوڑا، تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا. تو اس کا خیال یہ ہے کہ اب میں اگر چلوں گا تو بھی موت ہے، بیٹھا رہوں گا تو بھی موت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو زندگی سے مایوس ہو کے وہ بیٹھ رہتا ہے. تو تھوڑی دیر بعد پھر اس کی آنکھ لگتی ہے اور اس کو پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ سامنے کھڑا ہے. اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اخطا من شدت الفرح، اس نے یہ جو الٹ بات کہی، کہنا تھا کہ اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، یہ جو بات الٹ کہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اخطا من شدت الفرح، اس نے خوشی کی شدت کی وجہ سے بات الٹ کی. یعنی اس کو سمجھ نہیں آئی، اتنا خوش تھا اس کو سمجھ نہیں آئی، اور وہ خود خوشی کی شدت کی وجہ سے الٹ بات کر گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کو جتنی خوشی ہوئی ہے نا، اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب اس کے بعد کیا بات باقی رہ جاتی ہے؟ سبحان اللہ. بہت بہت پر امید. یہ ایک تو حدیث، دوسرا ماشاءاللہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے کہ جو شخص عادتاً اور انٹینشنلی، ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے گناہ کرتا ہے، جیسے آپ نے کہا نا کہ پلانڈ ہو، یا آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ عقل مندی سے، کچھ اس طرح آپ نے کہا نا. میں نے کہا کہ یہ سیانے گناہگار، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان کو عقل مند گناہگار کہہ لیں. چلیں. تو وہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی.
आम तौर पे तौफीक नहीं होती, अल्लाह ताला तौफीक दे भी देता है बिल्कुल बाज़ सही, औक़ात, बिल्कुल सही। लेकिन बिलउमूम चूंकि उसने सोच समझ कर गुनाह किया होता है, इसलिए उसको नदामत नहीं, एहसास ही नहीं, नदामत नहीं बिल्कुल सही, तो वो तौफीक भी नहीं होगी। और दूसरा शख्स जो उसको तो नदामत लाजिमन होती है, अल्लाह अकबर। जो ही वो जज्बात या हालात की मगलूबियत से बाहर निकलता है, जैसे वो नॉर्मल स्टेट में आता है, लाजिमन उसको, क्योंकि उसने अल्लाह से तय किया हो कि या अल्लाह मैंने गुनाह कोई नहीं अल्लाह। करा, होता उसके उससे भी गुनाह हो सकता है, अगले लम्हे फिर गुनाह हो जाए, सही सही, हो सकता है अगले लम्हे फिर गुनाह हो जाए, सही। लेकिन एक दफा उसको फौरन वो नदामत और शर्मिंदगी होती है और वो अल्लाह को पसंद। बहुत बहुत पुरुमीद शेख, यही जो सूरह आल इमरान में आयत नंबर 133 ऑनवर्ड्स है, अल्लाह ताला जन्नतियों की खूबियां बताते हुए कुछ खूबियां बयान करते हैं ना, कि वो काज़िमीन अल ग़ैज़, उससे को पी जाते हैं, लोगों को माफ़ करते हैं। फिर ये कि वो जब उनसे कोई गुनाह हो जाए, फहश काम हो जाए, तो वो अल्लाह का जिक्र फौरन अल्लाह को याद करते हैं, और कौन है जो अल्लाह के अलावा गुनाह जो है वो माफ़ कर सकता है। तो यानी जन्नती हो गई वो जो गुनाहगार है, जाहिर है वो गुनाहों की माफ़ी मांग के सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत से जन्नत में गया होगा। क्योंकि शेख ये मैं इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस दौर में हम रह रहे हैं, नौजवान आपको पता है तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हैं, जैसे आपने कहा हम सब गुनाहगार हैं, तो ये सवाल बार बार आता है कि मैंने ये गुनाह किया, तौबा की, फिर रिपीट किया, फिर तौबा की, फिर रिपीट किया, फिर तौबा की, फिर रिपीट किया, आखिर कब तक, मतलब मैं क्या करूं? मुझसे बार बार, ये बहुत कॉमन सवाल है मेरे इनबॉक्स में नौजवानों का। तो ये कहीं ना कहीं वो ये समझते हैं कि इसका मतलब है कि हमारी तौबा नहीं कबूल हो रही, या ये क्या है, कुछ ऐसी एडिक्शन हो चुकी है। जैसे वो एक हदीस मैंने शेख सुनी थी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अल्लाह जो है ना उसको बार बार तौबा करने वाले जो है तव्वाबीन बहुत पसंद है। और इसी हदीस में शायद ये भी था कि एक इंसान एक गुनाह से बार बार जो है वो आजमाया जाता है। तो ये मैं उन नौजवानों के लिए सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि जो शायद मायूसी का शिकार हो चुके हैं। जैसे कोई कहता है, मैं खुल के आपसे पूछ लेता हूँ, कोई कहता है जी कि मुझे पॉर्न की एडिक्शन है, कहता है जी कि मैं बार बार ये चीज़ देख लेता हूँ और मुझ पे जज्बात हावी हो जाते हैं, तो वो ये समझते हैं कि शायद हमारी तौबा नहीं कबूल हो रही, इस वजह से हम बार बार इसमें गिर रहे हैं। तो वो क्या ऐसा करें कि देखिए इसमें ना वैसे तो बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन मैं एक डायरेक्ट मैं इसकी बात कर लूँ जी। देखिए जब कोई शख्स तौबा करता है तो उसको तौबतुन नसूह करनी चाहिए, सही, ठीक है, तौबतुन नसूहा, बिल्कुल ठीक। कुरान कहता है तौबतुन नसूहा। सही, तौबा असल में अमल है, इस्तिगफार कौल है, तौबा अमल है, जबरदस्त, ठीक है। लिहाजा तौबा का माना है वापस आना, बिल्कुल ठीक, और इस्तिगफार का माना है अल्लाह से मगफरत मांगना। तो दोनों काम उसको करने पड़ेंगे। अल्लाह अकबर, एक तो वो ये काम करेगा जब उसको एहसास गुनाह है, तो एक तो कहेगा या अल्लाह मुझे माफ कर, बिल्कुल ठीक, रब्बि ग़फिरली, किसी भी कोई भी अल्फाज इस्तेमाल करे, लेकिन वो एक तो अल्लाह ताला से माफी मांगे। सही। दूसरा काम वो ये करेगा, वो वापस आ जाएगा, तौबतन नसूहा आ जाए, तूबू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ वापस आ जाओ, तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा कर। ये तौबतन नसूहा क्या होती है? इसको बाद लोगों ने तो कहा नसूह जो है ये नसीहत खैरखाही से है, यानी ऐसी तौबा होनी चाहिए कि इंसान अपने लिए खैरखाही का इजहार करे कि उसके बाद वो गुनाह ना करे। दूसरा तौबतुन नसूहा इस एतबार से है कि एक अरबी में इस्तिलाह इस्तेमाल होती है अस्लुन नासिह, सही, यानी शफाफ शहद। तो तौबा इतनी शफाफ होनी चाहिए, उसके अंदर कोई कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि जैसे शफाफ शहद होता है उस तरह की होनी चाहिए। और तीसरा इसका मफहूम तौबा नसूह के हवाले से कि नसाहत सौब एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कि कपड़े को रफू करना, कि जिसके अंदर कोई कट लग गया है, सही, सही, तो उसको रफू करके वो कट जो है वो पूरा पुर कर देना। क्या बात। तो गोया अब आपने जो तौबा करनी है वो इन तीनों में से किसी पहलू को कवर करती होगी, तो वो तौबतुन नसूहा है।